دنیا داری نہیں دیکھی، دنیا میں کسی اور شے کو نہیں دیکھا، بلکہ یہ چیز دیکھ لیا کہ میں اللہ رب العالمین کو راضی کروں۔ سعادت کی بات ہے، یہ کتنی بڑی امانت کی بات ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے کتنا بڑا انعام ہے اپنے بندوں کے لیے، اپنے بندیوں کے لیے۔ نیکیاں دینے کے لیے رب کریم نے یہ ذریعے بنا دیے ہیں، یہ بہانے لگا دیے ہیں کہ اے لوگو، اے میرے بندو، اس طرح عبادتیں کرو، چھوٹی عبادت، چھوٹا کام، لیکن اس کے لیے ثواب۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن انس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار، رواہ البخاری۔ معزز حاضرین و سامعین کرام، میں نے آپ لوگوں کے سامنے بخاری شریف کی ایک حدیث جو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میں نے وہ بیان کیے۔ انشاءاللہ اسی کا ترجمہ آسان طریقے سے اور پھر اس کی کچھ تشریح، اس حدیث کے اندر کون سی بات ہمارے آپ کے فائدے کے لیے جو بتلائی گئی ہے وہ میں آپ لوگوں کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنے اور بیان فرمائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی میں 3 خصلتیں پائی جائیں گی، جو آدمی 3 خصلتوں کی 3 عادتیں، جس آدمی کے اندر یہ 3 خوبیاں آ جائیں گی، وہ آدمی اپنے ایمان کی مٹھاس کو، اپنے ایمان کی حلاوت کو، اپنے ایمان کی چاشنی کو محسوس کرے گا اور ان چیزوں کو پائے گا۔ اور کیسے پائے گا؟ جس طرح سے انسان کو دل نماز میں نہیں لگتا، کیوں نہیں لگتا؟ روزے رکھنے میں دل نہیں لگتا، آخر وجہ کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنے میں من نہیں لگتا، آخر وجہ کیا ہے؟ کیوں انسان کو اللہ کی عبادت کرتے ہوئے یہ نہیں محسوس ہوتا ہے کہ میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں، بہت خوشی محسوس کر رہا ہوں؟ ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ آج کل انسانوں کو یوں لگتا ہے جیسے نماز کوئی بوجھ ہو، یہ روزہ کوئی بوجھ ہو، یہ صدقات، یہ خیرات کوئی بوجھ ہوں، اور یہ سمجھ کر کے انسان پھر اللہ کی عبادت میں کوتاہیاں کرنے لگ جاتا ہے۔ اس حدیث کے اعتبار سے اگر وہ 3 چیزیں ہمارے اور آپ کے اندر آ جائیں تو انشاءاللہ ہمیں اور آپ کو روزہ رکھنے کا مزہ آئے گا، یعنی اس کی مٹھاس ملے گی، اس کی چاشنی ملے گی، نماز پڑھنے کا مزہ آئے گا، نماز کے انتظار کریں گے، نماز کے اوقات کے انتظار کریں گے۔ کس وجہ سے؟ وہ 3 چیزیں آ جائیں گی۔ تو وہ کون سی چیزیں ہیں؟ سب سے پہلے نمبر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، پوری دنیا کے مقابلے میں، تمام چیزوں کی محبت کے مقابلے میں، یہاں تک کہ ماں باپ سے بھی زیادہ محبت، اپنے اہل و عیال سے بھی زیادہ محبت، اپنے مال و دولت سے بھی زیادہ محبت، یہاں تک کہ آتا ہے کہ اپنی جان سے بھی زیادہ محبت انسان کو اپنے رب سے ہو جائے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہو جائے۔ اللہ رب العالمین کی محبت میں کوئی کمپرومائز نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کوئی کمپرومائز نہیں۔ اب جیسے بھی دنیا کا کوئی بھی معاملہ ہو، کوئی بھی کام ہو، کوئی بھی شے ہو، کوئی چیز ہو، تمام چیزوں کی محبت ایک طرف، اللہ رب العالمین کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایک طرف۔ یعنی سمجھ میں کیا بات آئی کہ جب جیسے ہی اللہ رب العالمین کی عبادت کا وقت آ جائے، انسان فوراً مسجد کی طرف چل پڑے۔ جیسے ہی اللہ رب العالمین نے انسانوں کو مال و دولت سے نوازا، اس کی استطاعت عطا فرما دی کہ وہ کعبے تک کی زیارت کر سکتا ہے، فوراً حج کے لیے اپنے آپ کو تیار کر دے۔ جیسے ہی انسانوں کو اللہ رب العالمین نے صاحب نصاب بنایا، مال و دولت والا بنایا، فوراً وہ آدمی حولان حول گزرنے پر جو شرائط ہے زکوٰۃ کی، وہ زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اسی طرح سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت بتلائی ہیں، ان سنتوں کو بندہ اپنائے۔ یہ ہے اللہ رب العالمین سے اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت۔ یعنی جہاں پر اللہ رب العالمین کا حکم آ جائے، دنیا میں کسی کا بھی حکم نہیں چلے گا۔ وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، اور آدمی اپنے بھائی سے
اپنے کسی بھی آدمی سے، رشتہ دار سے، محلے والوں سے، اپنے یاروں سے، اپنے دوستوں سے، علاقے والوں سے اگر محبت کر رہا ہو تو صرف اس وجہ سے کر رہا ہو کہ تاکہ اللہ رب العالمین اس کی وجہ سے راضی ہو جائے۔ دنیا داری نہیں دیکھی، دنیا میں کسی اور شے کو نہیں دیکھا، بلکہ یہ چیز دیکھ لیا کہ میں اللہ رب العالمین کو راضی کروں۔ کسی سے مسکرا کر کے ملنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاک بوجہ طلیق، اے لوگو تم چھوٹے سے چھوٹے نیک کام کو بھی معمولی نہ سمجھا کرو، اگرچہ تمہیں اپنے ایک بھائی کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ ملاقات ہی کیوں نہ کرنا ہو۔ ہم اپنے بھائیوں سے ملاقات اگر مسکرا کر ملتے ہیں، کسی بھائی سے مسکرا کر باتیں کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے بھی ہمیں اور آپ کو نیکی عطا کرتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے، یہ کتنی بڑی امانت کی بات ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے کتنا بڑا انعام ہے اپنے بندوں کے لیے، اپنے بندیوں کے لیے۔ نیکیاں دینے کے لیے رب کریم نے یہ ذریعے بنا دیے ہیں، یہ بہانے لگا دیے ہیں کہ اے لوگو، اے میرے بندو، اس طرح سے عبادتیں کرو، چھوٹی عبادت، چھوٹا کام، لیکن اس کے لیے ثواب اللہ رب العالمین نے کئی گنا بڑھا دیے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ آدمی ان یکرہ ان یعود فی الکفر کما یکرہ ان یقذف فی النار، یہ بخاری شریف کی روایت میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کی ہے کہ آدمی کفر میں لوٹ جانے کو، یعنی مسلمان رب کریم نے بنا دیا، اور مسلمان بنا دینے کے بعد یہ کم بڑی سعادت والی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین چاہتے تو کسی اور کے یہاں پیدا کر دیتے، کسی کافر کے یہاں پیدا کر دیتے، کسی مشرک کے گھرانے میں پیدا کر دیتے، کسی اور کفریہ کام اور بدعت والے کام کرنے والوں کے گھر میں پیدا کر دیتے، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ رب کریم نے ہمیں اور آپ کو توحید کے علم بردار بنایا اور توحید پرستوں کے گھر میں پیدا کیا۔ الحمدللہ ہم اور آپ موحد بنے، اور موحد ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے ہمیں مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ موحد بنایا، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امتی میں سے بہترین امتی بنایا۔ یہ کم بڑی سعادت کی بات نہیں ہے کہ بندہ پھر اس چیز کو برا سمجھے، کفر میں لوٹ جانے کو، کفریہ کام کر دینے کو برا جانے، اسی طرح سے جیسے کہ کوئی بھی آدمی اپنے آپ کو آگ میں ڈالنے کو برا جانتا ہے، اپنے آپ کو آگ میں ڈالنے کو وہ آدمی اچھا نہیں سمجھتا، ناپسند کرتا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو یہ تین چیزیں، یہ تین خصلتیں رب کریم سے دعا کر کے مانگو۔ اللہ والو، رب کریم سے سوال کرو، اے اللہ یہ تین چیزیں عطا کر کہ اے رب کریم میں تجھ سے اور تیرے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دنیا کی تمام چیزوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ محبت کرنے لگ جاؤں، اور اللہ رب العالمین سے، ان کے اللہ کے رسول سے دنیا کے تمام چیزوں کے مقابلے میں، اپنے اہل و عیال کے مقابلے میں سب سے زیادہ محبت کرنے لگ جاؤں، یعنی اللہ رب العالمین اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے احکام کو میں اپنے سامنے رکھوں، ان کے اللہ رب العالمین کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے سامنے کسی اور کے حکم نہیں چلنے پائے گا اور نہ چلے۔ تو یہ ہے اللہ رب العالمین سے محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، کہ ہم جب عمل کریں گے تو سب سے پہلے قرآن دیکھیں گے، پھر حدیث مبارکہ دیکھیں گے، پھر اپنے اعمال کو کریں گے۔ اسی طرح سے کسی بھی انسان سے آدمی ایسے ہی کسی بھی ایرے گہرے نتھو خیری سے محبت کر لیتا ہے اور یہ کہتا ہے یہ میرا یار ہے، یہ میرا جگری دوست ہے، یہ میرے فلانے ہیں، نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ یہ جان لیجئے کہ اچھا دوست وہی ہوتا ہے جس سے آپ دوستی کریں گے تو اللہ بھی راضی ہوگا۔ اور بندہ یہ سوچ لے کہ میں اس سے دوستی کر رہا ہوں، اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ یہ بندہ نمازی ہے، یہ بندہ اچھا ہے، یہ بندہ پرہیزگار ہے، یہ بندہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا ہے، تو اللہ رب العالمین بھی آپ سے راضی ہوگا۔ اور اگر آپ یوں ہی صرف مال و دولت دیکھ کر، دنیا داری دیکھ کر دوستی کسی سے بڑھائی تو یاد رکھ لیجئے یہ صرف دنیا کے لیے ہے، آخرت کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت میں کیا فرماتا ہے؟ اللہ رب العالمین وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، کوئی دوست کسی دوست کے بارے میں پوچھے گا بھی نہیں، سوال بھی نہیں کرے گا کہ میرا دوست کہاں چلا گیا جو میرے ساتھ دنیا میں رہا کرتا تھا۔ اس لیے یہ غنیمت ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ اور تیسرے نمبر پر وہ خصلت اپنے اندر ڈالیں کہ کوئی بھی کفر والا کام، کوئی بھی ایسا کام نہ ہو جس سے اللہ رب العالمین ناراض ہو، یا ہمیں وہ کام کفر میں ڈال دے۔ اس لیے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہم اور آپ دعا مانگیں، دعا کریں، اللہ سے توفیق مانگیں کہ اللہ رب العالمین جب تک زندگی تو نے عطا فرمائی ہے، ایمان پر ہم سب کو زندگی عطا فرما، اور اللہ جب ہمارا خاتمہ ہو تو اسلام پر خاتمہ ہو، ہمیں ہر طرح کی بلا مصیبت سے اپنی پناہ عطا فرما۔ اے اللہ سب سے زیادہ تجھ سے، پھر تیرے رسول سے، تیرے دین سے، تیرے پیغمبروں سے محبت کرنے کے ہم سب کو توفیق عنایت فرما۔ اس کے بعد ہمارے اپنے بھائیوں سے، اپنے اہل و عیال سے محبت اس بنا پر کرنے کی توفیق عطا فرما کہ اللہ تو راضی ہو جاتا ہے، اور تو راضی ہو جا۔ اور اے اللہ ہم سب کو جس طرح اسلام سے، ایمان سے نوازا ہے، اس پر دوام اور ہم سب کو اس پر ثابت قدمی عطا فرما۔
آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔